السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے رنگ روڈ معاملے میں ایک نیا موڑ۔ پاور جنریشن کمپنیاں کس طرح لوٹتی رہیں، کیسے بجلی مہنگی ہوتی رہی۔ تو آئیے ان معاملات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ آصف بلال لودھی، ڈاکٹر شعیب اسد کھوکھر، ان کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ وہ رنگ روڈ نہیں بننے دے رہے تھے۔ 14 جولائی کو بلال لودھی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، 18 جولائی کو ان کو ہٹا دیا گیا۔ ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شعیب، چیف سیکرٹری پنجاب اور طاہر خورشید تھے، جس کے چند ہی گھنٹوں بعد آصف بلال لودھی کو منتخب کیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر بلال لودھی ٹھیک آدمی نہیں ہیں تو پھر انہیں دوبارہ کیوں اپوائنٹ کیا گیا، جس پر وزیر اعلیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ بندہ آپ کے سیکرٹری اعظم خان نے دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اعظم خان سے پوچھا تو اعظم خان نے کہا میں نے تو صرف نام ہی دیا تھا۔ یہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا۔ اسد کھوکھر ڈاکٹر سکندر جو کہ ڈی جی فشریز ہیں، ان کو نہ ہٹا سکے تو وہ کیا کسی کو کمشنر لاہور لگا سکتے ہیں؟ ان سب کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب کی انکوائری چل رہی ہے۔ سڑک پر کام نہ ہو، بس اسی کے طریقے نکالے جا رہے ہیں۔ اگر اصل راستہ جو SL3 ہے وہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اصل راستے سے ہٹا جائے تو پہلے آپشن میں 25 ارب روپے زیادہ لگیں گے، جبکہ دوسرے آپشن میں 17 ارب روپے زیادہ لگیں گے۔ کوئی بھی آفیسر اس کی حامی نہیں بن رہا۔ اصل بندہ کون ہے جس کے ملک ریاض کے ساتھ تعلقات ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ وہ طاہر خورشید صاحب ہیں، جسے عمران خان 2 بار نکال چکے ہیں۔ بزدار صاحب آخر کیوں طاہر خورشید صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ڈیرہ غازی خان میں ایک پروجیکٹ جو شہباز شریف صاحب لے کر آئے تھے، عثمان بزدار وہاں MP تھے۔ اس پروجیکٹ کا نام ٹرائبل ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا۔ یہ 5 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کا ڈائریکٹر طاہر خورشید ہی تھے۔ اس کے علاوہ طاہر خورشید صاحب MD پنجاب سمال میڈیم انڈسٹری 6 ماہ رہے، کمشنر DG خان 6 ماہ رہے، سیکرٹری انڈسٹریز 6 ماہ کے لیے رہے، پھر ACS اور پھر چیئرمین چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم رہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود ان کی کرپشن پکڑی۔ مزیداری کی بات، ٹرائبل ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں قبائلیوں کو کچھ بھی نہ ملا۔ ان کی دوستی اسی دور سے ہے۔ عثمان بزدار اور طاہر خورشید، اس دور میں بھی ان پر کافی تنقید ہوئی۔ طاہر خورشید صاحب کا گھر فیز 5 وطین چوک میں ہے۔ عثمان بزدار صاحب وطین چوک جاتے اور پھر پتہ بھی نہ چلتا کہاں چلے گئے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ عثمان بزدار صاحب طاہر خورشید صاحب کے گھر چلے جاتے تھے۔ طاہر خورشید صاحب اور ان کی آپس میں کافی گہری دوستی بھی ہے۔ ان کے پاس DHA میں اپنا گھر ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں GOR میں بھی ایک گھر دیا ہوا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے دوسرے اور اہم ٹاپک کے بارے میں۔ عمران خان نے ایک انکوائری لگوائی ہوئی ہے۔ حکومت IPPs کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہی ہے، کیونکہ IPPs کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کافی رقم لینی ہے، جسے گردشی قرضہ بھی کہتے ہیں، اور یہ پیسہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور اقتدار میں دیا بھی تھا، اور جن کمپنیوں کو دیا ان پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ یکمشت کیوں دیا گیا، ان کا آڈٹ کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ ادائیگی 480 ارب روپے کی تھی، مگر جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو یہ تقریباً 1000 ارب کا اور قرضہ چڑھ گیا، جو کہ اب ڈبل ہو چکا ہے۔ یہ سارا پیسہ بلوں اور ٹیکس کی صورت میں عوام نے اتارنا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو انکوائریاں کروائی ہیں، جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کمپنیاں تو پہلے ہی بہت زیادہ پیسے لے چکی ہیں۔ ان انکوائریوں کا آغاز 2018 میں ہوا تھا۔ نیب نے اس پر باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ رزاق داؤد اور ندیم بابر وغیرہ نہیں تھے۔ پاور کمپنیز کے اندر ان کی بھی انویسٹمنٹ ہے۔ عمر ایوب کی ٹیم اور IPPs کی ٹیم بیٹھ کر یہ طے کر رہی ہیں کہ کتنے پیسے زیادہ جا چکے ہیں اور کتنی کاسٹ آئی اور کس طرح لوٹا گیا۔ کچھ IPPs کے بھی تحفظات ہیں اور کچھ حکومت کے بھی۔ مذاکرات سے پاکستان کا ہی فائدہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں بجلی کی قیمت کم ہو جائے۔ ممکن ہے IPPs والے صحیح نرخ پر بجلی مہیا کریں اور جو پچھلا پیسہ ہے اس کو آنے والے وقت میں ایڈجسٹ کر لیں، مگر یاد رہے ایک مافیا ہے جو عمران خان صاحب کے گرد بھی موجود ہے۔ نیب نے جو تحقیقات کی ہیں ان کے مطابق 10 کمپنیاں جو مشرف اور زرداری دور میں لگیں، 2002 میں ان کا پروسیس شروع ہوا۔ سب سے پہلے میاں منشا کی کمپنی سے آغاز ہوا، جس کا نام NCPL یعنی نشاط چونیا پاور لمیٹڈ ہے۔ میگا واٹ کا ان کا پاور پلانٹ تھا۔ یہ تیل سے بجلی بناتے تھے۔ NCPL نے جو پہلا کام کیا، جو کہ واٹ سیلا کا پلانٹ لگایا گیا تھا، نیب نے جب اس پلانٹ کا مینول دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو پاکستان میں پرنٹ ہوئی ہے، اور وہ بھی اس لیے پرنٹ ہوئی کہ اس کی قیمت میں ہیر پھیر کر کے اس کی لاگت کو زیادہ بتایا گیا۔
نیب کی تحقیقات کے مطابق 8.3 ارب روپے نشاط چونیا لمیٹڈ نقصان کر چکی ہے۔ پاور پالیسی 2002 کے تحت 200 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا گیا تھا۔ نیپرا نے قوانین کے تحت ٹیرف کا تعین کرنا تھا۔ 16 جنوری 2007 کو NCPL نے ڈاکومنٹس حکومت کو دیے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی مجموعی لاگت کیا ہے۔ پلانٹ کو لگانے، چلانے، آپریشنل کرنے، مینٹین کرنے، فکس چارجز، ویریبل چارجز کے اخراجات ایڈ کر کے حکومت سے 15% کا منافع مانگا گیا۔ نیپرا نے سیکروٹنی کے بغیر NCPL کی معلومات کی بنا پر ٹیرف مقرر کر دیا۔ 15% تو مقرر کیا گیا تھا، مگر پیسے یہ 15% سے بھی زیادہ لیتے رہے۔ ظلم کی بات تو یہ کہ منافع ڈالر میں فکس کیا گیا۔ پلانٹ لگایا تو پیسوں میں، منافع ڈالر میں کیوں؟ کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ جان بوجھ کر اس کے 2 حصے بنا دیے گئے، ایک بجلی کی پیداوار پر اخراجات، دوسرا فکس چارجز کے جو الگ سے تھے۔ 30 جون 2010 کو جب یہ پلانٹ چلا تو انہوں نے اس کی لاگت پھر بڑھا دی۔ ان کو $85 ملین زیادہ دیا گیا۔ یہ ایک کمپنی کی کہانی ہے۔ پلانٹ لگانے میں بھی 2 نمبری، پلانٹ چلانے میں بھی 2 نمبری۔ نیپرا کو چکر دیا، منافع کی شرح فکس کی، پھر جو شرح مقرر کی اس سے بھی زیادہ لیتے رہے۔ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو یہ منافع کی شرح تقریباً 38 سے 40% بن جاتی ہے۔ فیول کاسٹ کی مد میں $30.66 ملین 2010 سے 2018 تک غیر قانونی طور پر زیادہ وصول کیے، اور جو فیول اضافی بچ جاتا تھا، نیب کی تحقیقات کے مطابق لاہور سٹی پلازا اور دیگر جگہوں پر جو بروکر بیٹھے ہیں ان کے پٹرول پمپ والوں سے رابطے تھے، یہ انہیں سیل کرتے تھے۔ ناظرین ذرا سمجھیں، نمبر 1 جو منصوبہ لگایا اس کی کاسٹ زیادہ بتائی، نمبر 2 منافع کی شرح زیادہ رکھی گئی، نمبر 3 جو منافع رکھا گیا اس سے بھی زیادہ لیتے رہے، نمبر 4 جو تیل شو کرتے تھے اس سے کم استعمال ہوتا، جو باقی بچ جاتا اسے لاہور کی مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے۔ کچھ اور نام بھی بتائے ہیں جن میں اٹک جنریشن، نشاط پاور، ایٹلس پاور، لبرٹی اور ہبکو ناروال نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اس میں کمپنیاں، نیپرا اور اس دور کی حکومتیں بھی ملوث تھیں۔ ایوب صاحب کی ٹیم کے ان کے ساتھ بلکہ ونڈ پاور پلانٹ جو کہ وہ بھی دگنے پیسوں میں لگے ہیں اور وہ بھی کم ایفیشنسی والے، جبکہ وہ 2100 روپے زیادہ لے رہے ہیں۔ باقی پاور پلانٹس والوں کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں تاکہ قوم کو کوئی فائدہ ہو۔ دوستو، مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔